الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحيم سجنة من الرحمن، وهي تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز حاضرین گرامی، دوستوں اور بھائیوں، پچھلی 3 مرتبہ سے 3 نشستوں سے ہم لوگ مشترکہ خاندانی نظام، صلہ رحمی، اس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ آج کی گفتگو اس کی آخری پڑی اور آخری قسط ہے۔ گزشتہ ایک دم آخر میں کہا گیا تھا کہ رشتوں کے ٹوٹنے، آپسی انتشار، اختلافات اور ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے اور معاشرے کی خرابی کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہمارے زمانے میں مشترکہ خاندانی نظام۔ خاندان کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ خاندانی نظام اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے، آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام اور پھر ان کی اولادیں ہوئی، وہیں سے خاندان شروع ہوا۔ بتلایا گیا تھا کہ افراد سے مل کر خاندان بنتا ہے اور خاندان سے مل کر پھر مختلف معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ تو خاندان بہت سارے افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں جو خاندانی نظام رائج رہا ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک ہے جداگانہ خاندانی نظام، جس کو کہتے ہیں نیوکلیئر فیملی سسٹم، مختصر خاندانی نظام، جس کے اندر میاں بیوی اور ان کے بچے ہوتے ہیں اور بہت بہت ان کے والدین ہوتے ہیں۔ یہ مختصر اور جداگانہ خاندانی نظام ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، جس کو مشترکہ خاندانی نظام کہتے ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے سے گھر میں ایک سربراہ کی سرپرستی میں بہت سے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات بھتیجے اور بھانجے بھانجیاں بھی ہوتی ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، پھوپھی ہیں، چاچا ہیں، بڑے پھوپھ، ایسے بڑے سے خاندان پر وہ گھر مشتمل ہوتا ہے اور پورے گھر کا خرچ ایک آدمی چلاتا ہے۔ سب لوگ کما کر لا کے گھر کے سربراہ کو دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے اعتبار سے گھر چلاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مشترکہ خاندانی نظام۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں زیادہ اہمیت کس کو دی ہے؟ اسلام میں پسندیدہ اور محبوب مشترکہ خاندانی نظام ہے یا جداگانہ خاندانی نظام؟ کس کو اپنانا چاہیے، کس کو اختیار کرنا چاہیے؟ لوگوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ مشترکہ خاندانی نظام کو پسند کرتے ہیں اور ایک لمبے زمانے تک ایک گھر میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جلد الگ ہو جانے کو، جدا ہو جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام نے کس کو ترجیح دی ہے کہ جاننے سے پہلے ہم لوگ دونوں کے فوائد اور دونوں کو نقصانات جان لیں تو ہم کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ مشترکہ خاندانی نظام کی اپنی جگہ پر بہت سے فوائد بھی ہیں اور بہت سے نقصانات بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام، ایک چھت کے نیچے کئی لوگ رہنا، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ اس میں ایک بڑا فائدہ اس کا
इत्तेहाद व इत्तेफाक है कि जितने लोग रहते हैं मिलजुल कर रहते हैं, इत्तेहाद व इत्तेफाक के अंदर ताकत है, मजबूती है। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक साथ रहकर इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहने की ताकीद फरमाई है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो इसमें एक फायदा यह है कि आदमी इत्तेहाद इत्तेफाक से रहेगा, बड़ा खानदान होगा, तमाम लोग मुत्तफिक होंगे, और जब खानदान मजबूत होंगे तो मुआशरा मजबूत होगा। इसी तरीके से दूसरा एक बड़ा फायदा एक साथ रहने का, मुश्तरका खानदानी निजाम का माली इस्तेहकाम है। जब तक तमाम भाई एक साथ रहते हैं, सब लोग मिलकर कमाते हैं, मिलकर कारोबार करते हैं, तो कारोबार में तरक्की जल्दी होती है, माशी तरक्की होती है। अलग अलग होकर आदमी काम करेगा तो उसमें इतनी तरक्की नहीं होगी। तो एक साथ रहने से माली इस्तेहकाम होगा। ये मुश्तरका खानदानी निजाम का एक फायदा है। इसी तरीके से मुश्तरका और साथ में रहने का एक फायदा ये है, बूढ़े वालिदैन की खिदमत, कमजोर लोगों की खिदमत, वालिदैन की खिदमत करने और उनके साथ उसमें सलूक करने का बार बार हुक्म आया, बार बार बतलाया गया। आदमी तन्हा रह करके वालिदैन की उतनी देख रेख नहीं कर सकता जितना सब लोगों के साथ रह करके उनकी खिदमत होगी। इसलिए कि जब आदमी अकेला रहेगा तो सिर्फ अकेले खिदमत करेगा, और सब लोग साथ रहेंगे तो उनकी खिदमत साथ में होगी। तो इस तरीके से मुश्तरका खानदान एक साथ रहने से बूढ़े वालिदैन की, कमजोर लोगों की खिदमत का मौका मैसर होगा। इसी तरीके से यतीम बच्चों की, बेवा औरतों की किफालत, किसी भाई का इंतकाल हो जाए, उसके बच्चे हों, यतीम है, उसकी बीवी हो, बेवा है, तो अलग अलग रहने की सूरतों में हम उनकी उतनी देख रेख नहीं कर सकते, उतनी किफालत नहीं कर सकते जितना साथ में रह करके उनकी किफालत होगी। साथ में रह करके यतीम बच्चों की भी कोई परवरिश होगी, बेवा की भी देख रेख होगी। साथ में रहने का, मुश्तरका खानदान में रहने का ये भी फायदा है। तरीके से कई फायदे हैं मुश्तरका तौर पर साथ में रहने के। एक बहुत बड़ा मुआशरती फायदा है कि शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया गया, एक दूसरे की खुशी में, गमी में, तकलीफ में शिरकत का हुक्म दिया गया। जब आदमी मुश्तरका तौर पर रहेगा, साथ में रहेगा, तो इन चीजों के करने में आसानी होगी। किसी की तकलीफ फौरन समझ में आ जाएगी, किसी का दुख फौरन समझ में आ जाएगा, एक दूसरे के हुकूक अदा करने के अंदर जल्दी करेंगे। तो मुश्तरका खानदानी निजाम, जॉइंट फैमिली सिस्टम के कई सारे फवायद हैं। जहां पर इसके फवायद है वहीं पर इसके नुकसान भी हैं। जब हम उसके फवायद भी सुनेंगे और नुकसान भी सुनेंगे तो हमको फैसला करने में आसानी होगी कि शरीयत किसकी तरफ रहनुमाई करती है। साथ में रहने और मुश्तरका खानदानी निजाम के फवायद से हट करके अगर हम उसको दूसरे जाविये से देखें तो हमको उसके अंदर बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिले। उन नुकसान में से एक बड़ा नुकसान नफ्सियाती नुकसान है। मुश्तरका खानदानी निजाम में आमतौर से ये होता है कि तमाम बच्चे ला करके कमाई अपने सरबराह को, सरपरस्त को देते हैं, और फिर वो अपने एतबार से घर खर्च चलाते हैं। उसमें उमूमन ये होता है कि बड़े भाई की हुक्मरानी होती है, क्योंकि बचपन से अपने भाइयों को पाला है, उनकी सरपरस्ती किया है, तो वालिदैन की निगाह में भी उसकी अहमियत ज्यादा होती है। तो किसी एक बच्चे की अहमियत का ज्यादा होना, दूसरे बच्चों को उससे तकलीफ होती है। किसी एक बहू को ज्यादा अहमियत मिले मुश्तरका निजाम में, मुश्तरका खानदान में, किसी भाई को ज्यादा अहमियत मिले तो वो दूसरों को उससे तकलीफ होती है, और वहीं से फिर झगड़ा शुरू होता है। साथ में रहने की वजह से भाई भाई की औरतों में, देवरानी जेठानी के अंदर तकरार, बहस मुबाहिसा। किसी को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा काम करती हूँ, वो कम काम करती है। भाइयों को आपस में लगता है कि मेरी कमाई ज्यादा है, उसकी कमाई कम है। ये तमाम बातें होती है मुश्तरका खानदानी निजाम के अंदर। इसकी वजह से वालिदैन की तरफ से अगर इस बात का इजहार हो जाए तो उनकी नजर में
کوئی اولاد زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور کسی کی اہمیت کم ہے تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ والدین کو حتی امکان یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی نگاہ میں تمام بچے بچیاں برابر رہیں۔ وہ جہاں پر فرق کرنے لگیں کہ محبت میں اور سلوک میں، وہیں سے جھگڑا شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے معاشرتی اور نفسیاتی نقصانوں میں ایک بڑا نقصان یہ ہے ساتھ میں رہنے کا مشترکہ خاندانی نظام کا، کہ شادی ہو جانے کے بعد آدمی اپنی پرائیویسی چاہتا ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام کے اندر اس کو پرائیویسی میسر نہیں ہوتی، اپنا تحفظ، اپنا تشخص، اپنی پسند سے رہنا، وہ اس کو آدمی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 5-10 لوگ رہتے ہیں، سب کا مزاج الگ الگ ہے، ہر آدمی ہر چیز کھانا پسند نہیں کرتا۔ اگر ایک جگہ کھانا پکتا ہے تو آپ کو اپنی پسند قربان کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو ساتھ میں ہوگا وہ آپ کو کھانا ہے۔ تمام عورتیں ایک چیز کو پسند نہیں کرتی۔ اب اگر کسی کو خواہش ہو، چاہت ہو کہ میں کچھ اور کھاؤں، اور پھر وہ باہر سے لے کر کے آتا ہے تو دوسروں کو وہ نہیں ہضم ہوتا، بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ باہر سے لا کر کھا نہیں سکتے، گھر کے اندر الگ بنا نہیں سکتے، ایک ہی کھانا سب کو کھانا ہے، یہ تمام تر مسائل پیش آتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشترکہ خاندانی نظام کے اندر ایک ساتھ رہنے کی صورت میں ایک بڑا نقصان دینی نقصان ہوتا ہے۔ دینی نقصان کے اندر کئی چیزیں ہیں۔ شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، پردہ لازمی چیز ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ساتھ گھر میں رہتے ہیں تو پردہ کرنا مشکل ہے اس لیے پردہ معاف ہے۔ غیر محرم سے پردہ کرنا فرض ہے۔ پردے کا حکم سنت اور واجبات میں سے نہیں ہے، فرائض میں سے ہے۔ عورتوں کے لیے غیر محرم سے پردہ، پیچھے اس سے پہلے کی گفتگو کے اندر بتلایا گیا کہ غیر محرم کے اندر دیور بھی ہے، اسی طریقے سے سالیاں ہیں، بھابھی ہے، یہ سب غیر محرم کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ عام طور سے معاشرے میں 95% لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کہیں پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ دیور اور بھابھی کے اندر پردہ کیا جاتا ہے، بلکہ اب لوگ اس کو مایوس سمجھنے لگے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھابھی سے ہنسی مذاق نہیں کرتا، لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں کے اندر شران پردہ ہے، دونوں آپس میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کر سکتے۔ اب اس پردے کے نظام کو جاری کرنے کے لیے مشترکہ خاندانی نظام بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے کہ ایک گھر کے اندر اگر سب لوگ رہتے ہیں اور سب کا کھانا پینا ساتھ میں ہے، سب کا آنا جانا اسی گھر کے اندر ہے، اب لڑکیاں شرعی پردہ نہیں کر سکتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی بیاہ ہو کر کے گھر میں آئی، اس نے اپنے والدین کے یہاں پر شرعی پردے میں رہ کر زندگی گزاری ہے، اب جس گھر کے اندر وہ آتی ہے اس گھر میں پردے کا کوئی نظام نہیں ہے، ساتھ میں رہنے کا نظام۔ اب گھر والوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تو اس گھر میں آئی ہے تو یہاں کے ماحول میں ڈھل جا، یہ مطالبہ آپ کا غلط ہے۔ اس کی پردہ کرنے کی پہلے سے عادت ہے، پھر اس کو شریعت پردہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اب اس کا مطالبہ یہ ہے کہ میں سب کے سامنے اس طریقے سے نہیں رہ سکتی، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس گھر میں آؤ اس گھر کے ماحول میں ڈھلنا پڑے گا۔ تو جب آپ کے گھر کا ماحول شرعی رہے گا تب وہ ماحول میں ڈھل جائے گا، جب آپ کے گھر کا ماحول غیر شرعی ہے تو آپ اس کو اس میں ڈھلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اب وہاں سے پھر تنازع پیدا ہوتا ہے، لڑکی کہتی میں ساتھ میں نہیں رہوں، یہ ایک بڑا دینی نقصان ہے۔ پردہ کرنے کے لیے مشترکہ نظام کے اندر بڑی دشواری ہے۔ یا تو آپ مشترکہ نظام ہی رکھیں، عورتوں کے استعمال کی چیزیں باتھ روم وغیرہ الگ ہو، مردوں کی تمام چیزیں الگ ہوں، کھانے پینے کا نظام الگ ہو، مرد ایک ساتھ الگ کھاتے ہوں، عورتیں الگ کھاتی ہوں، تو آپ مشترکہ خاندانی نظام میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام کے اندر دینی نقصانات کے اندر ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد عام طور سے نوجوان بچے اور بچیاں بہت سے جو نماز کے عادی ہوتے ہیں، اس بنیاد پر نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں کہ غسل کرنے میں شرم آتی ہے، اس لیے کہ ایک غسل کھانا ہے، سب کو اسی میں غسل کرنا ہے،
یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ سب لوگ محسوس کرتے ہیں، کوئی نئی بات میں نہیں بیان کر رہا ہوں، سب کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو صبح میں اٹھ کر غسل کرنا ہے تو شرم آتی ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی ساس کے ڈر کی وجہ سے ہفتے ہفتے پر نہاتی نہیں ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہیں، ساس جلاد ہے، اگر غسل کر لیے تو اس کی طرف سے ٹارچر، ایسی صورت حال میں ناپاک رہتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ یہ دینی نقصان ہے مشترکہ خاندانی نظام۔ اسی طریقے سے دینی نقصانات کے اندر ایک بڑا نقصان یہ ہے، سب لوگ مل کر کماتے ہیں، کسی کی کمائی کم کسی کی زیادہ، اس سے مشترکہ پراپرٹی بنتی ہے، جائیداد بنتی ہے۔ جب مورث کا، والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک تنازع یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی کہتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ کمایا ہے، میری کمائی زیادہ تھی، مجھ کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، فلاں کی کمائی بہت کم تھی، اس کو حصہ کم ملنا چاہیے۔ حالانکہ شریعت نے بنیاد اس پر نہیں رکھی ہے کمانے کے اوپر، آپ نے اپنے کمائی اپنے والد کو، سرپرست کو دی، اس نے جو جائیداد بنائی ہے اس میں سب کا برابر حصہ ہے۔ ایک لمبی مدت تک ساتھ میں رہنے پر، جب تک سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ بڑا دینی نقصان یہ بھی ہے، جب تک تمام بھائی ساتھ میں رہتے ہیں تب تک وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں کاروبار رہتا ہے وہ اس پر ایک لمبے عرصے تک مزے اڑاتا ہے، اور پھر جب بعد میں 10 سال 20 سال کے بعد تقسیم کی نوبت آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب جتنا والد کے انتقال کے ٹائم تھا اتنا تقسیم ہوگا، یا ابھی جتنا اتنا تقسیم ہوگا۔ اب اس میں کچھ لوگ محنت کیے، کچھ لوگ نہیں کیے، یہ سب مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ ایک ساتھ اتنے لمبے عرصے تک رہے اور وراثت کو تقسیم نہیں کی۔ یہ سب مشترکہ خاندانی نظام کے نقصانات ہیں۔ فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، دونوں چیزیں، دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ شریعت ہم کو کیا حکم دیتی ہے، کس کو اختیار کرنا چاہیے؟ شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت نہ یہ کہتی ہے کہ تم جداگانہ خاندانی نظام کو اختیار کرو، اور نہ یہ کہتی ہے کہ تم مشترکہ خاندانی نظام کو اختیار کرو۔ جس میں تمہارا فائدہ ہو، جس میں آپسی میل محبت باقی رہے، جس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوں، وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ ابھی عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے، ذمہ دار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میری آنکھ کھلی ہے میں کسی کو الگ نہیں ہونے دوں گا، جبکہ ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک چھت کے نیچے جتنے لوگ رہ رہے ہیں، دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، دل ٹوٹ چکے ہیں، دل میں انتشار ہے، اختلاف ہے، چپکلیش ہے، باہر جا کر کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، بھائی بھائی کی غیبت کرتا ہے، بیٹا باپ کی غیبت کرتا ہے کہ گھر کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر میں لگتا ہے کہ یہ لوگ تو ایک ساتھ اتنے لمبے عرصے تک رہ رہے ہیں، بڑا خاندان ہے، سب ساتھ میں رہتے ہیں، اندر کے حالات کسی کو نہیں معلوم۔ چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ظاہر میں دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ اتنا زیادہ اتحاد اتفاق ہے، اتنے لمبے سے ساتھ میں رہ رہے ہیں، اندر میں سب کے دل ٹوٹ گئے ہیں، اختلاف و انتشار ہے، کسی کو سکون اور چین میسر نہیں ہے۔ ایسے میں ان کو زبردستی ساتھ میں رکھنا، الگ ہونے سے منع کرنا شرعاً منع ہے، درست نہیں ہے۔ گھر کے سربراہ کو یہ چاہیے، ساتھ میں رہنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن جب تک آپسی میل محبت باقی ہو، خلوص ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو، تب تک ساتھ میں رہ کر چلے۔ جب محسوس ہو کہ کسی کو دشواری ہو رہی ہے، وہاں سے ان کو الگ کر دے۔ شریعت نے ایک ساتھ رہنا فرض واجب نہیں کیا ہے، بلکہ اگر ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مسائل ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت کی جاتی ہے، دل میں اختلاف و انتشار ہے، تو ہم لوگ گنہگار ہوں گے۔ دونوں طرح کا نظام تمام جگہوں پر رائج ہے، لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ مشترکہ طور پر رہنے کی وجہ سے لوگوں میں بگاڑ ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، طلاق کی نوبت آ رہی ہے، بہت سارے طلاق کے مسائل اس بنیاد پر بھی ہوتے ہیں۔ جب عورتوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں،
جب بیٹھک ہوتی ہے لڑکی صاف کہہ دیتی ہے اگر الگ لے کے رہیں گے تو میں رہوں گی ورنہ مجھ کو نہیں رہنا ہے، ایک دم صاف ایسے بولتی ہے۔ لڑکا کیا بولتا ہے میں تو اپنے اما ابا کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ اس کو ماں باپ کی محبت نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری کمائی کتنی ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں تو چل جاتا ہے، جہاں الگ لے کر رہیں گے تو اپنے پیر پر سب اپنی طاقت پر سب کرنا پڑے گا، گھر کا کرایہ گھر کا خرچہ مکمل اکیلے سنبھالنا پڑے گا، تو وہ اس پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اب دونوں اپنی جگہ پر اڑے رہیں گے، لڑکی کہے کہ میں ساتھ میں نہیں رہوں گی، لڑکا کہے گا میں ایک ساتھ میں لے کر کے رہوں گا، طلاق کی نوبت آ جائے۔ ایسے موقع پر شریعت کہتی ہے کہ سب کو اپنے اپنے راستے لگا دو، شریعت نے ایک ساتھ رہنا کوئی فرض اور واجب نہیں کیا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، یہ مت بولنا کہ بیان کے اندر بولا گیا کہ خاندانوں کو توڑ دو، الگ الگ کر دو، جب تک ساتھ میں رہنا مفید ہو تب تک ساتھ میں رہیے، لیکن جب اس طرح کے حالات پیش آ جائیں کہ اب ایک ساتھ رہنا دشوار ہو تب ساتھ میں رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ الگ الگ رہیے، محبت سے رہیے، شریعت یہ کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امن کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔